آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے۔ پوری دنیا کے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو داعی اسلام کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف تبلیغ کرنے والا ہے، اسلام کی طرف دعوت دینے والا شخص ہے، قرآن و سنت کی طرف بلانے والا شخص ہے، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والا شخص ہے۔ میرے بھائیوں، میں ڈاکٹر صاحب کے ان تمام کاموں سے، ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس انٹرویو میں، اس گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور لوگوں کو جو غلط میسج دیا ہے، اس غلط میسج دینے پر ڈاکٹر صاحب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور سوشل میڈیا پر آ کر کہنا چاہیے کہ یہ میرا بیان غلط ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیوز چینل پر کسی لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھے اور اس کے دل میں کوئی ہلچل پیدا نہ ہو اور اس کے دماغ میں کوئی خیالات پیدا نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ میڈیکلی طور پر وہ شخص بیمار ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، کوئی خیالات دماغ میں نہیں چلتے، تو سمجھ لیں کہ یہ شخص نامرد ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات ٹی وی چینل کی نہیں ہے، اب تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، تو اگر کوئی شخص موبائل فون میں لڑکی کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی شخص یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یا بازاروں میں گلی کوچوں میں جاتا ہے اور وہ عورتوں کو دیکھے اور اس کے دل میں ہلچل پیدا نہ ہو، اس کے دماغ میں کوئی خیال پیدا نہ ہو، تو آپ کے نزدیک وہ شخص نامرد ہے، وہ شخص میڈیکلی طور پر بیمار ہے۔ آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کی یہ تبلیغ ہو رہی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے آپ کو پرکھے، پہچانے کہ میں مرد ہوں یا میں بیمار ہوں یا میں صحت یاب ہوں، کون ہوں میں؟ تو بتانا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ عورتوں کو دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھیں، اور جو شخص لڑکیوں کو نہیں دیکھتا اس کے متعلق آپ کا یہی گمان ہے کہ وہ لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال رکھیں اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم کیوں فرمایا ہے، اور اسی طرح عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم کیوں فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، زنا کا پہلا محرک یہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا ہے، اجنبی مردوں کا عورتوں کو دیکھنا اور اجنبی عورتوں کا مردوں کو دیکھنا ہے، یہ زنا کا پہلا محرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے منع فرما دیا مردوں کو، اور اسی طرح عورتوں کو بھی اجنبی مردوں کو دیکھنے سے منع فرما دیا ہے اور حکم فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 6243، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے جس کو وہ لا محالہ پائے گا، پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے،
اور زبان کا زنا بات کرنا ہے، نفس تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت کو نیوز چینل پر دیکھے اور اس کے حسن جمال کو دیکھے، اس کے دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی، اس کے دماغ میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا، تو وہ بیکار ہے، وہ مریض ہے، وہ بیمار آدمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے یہ پیغام آپ کا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ یہ اجنبی عورتیں نیوز چینل پر آئیں نہیں، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھیں، پردہ کریں، وہ کسی سے کوئی کلام نہ کریں۔ آپ تو داعی اسلام ہیں، آپ تو قرآن کی دعوت دینے والے ہیں، لیکن آج آپ نے قرآن اور حدیث کے خلاف بیان دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان باتوں سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7945۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی ہے جو شخص اپنی نگاہیں نیچے رکھتا ہے، کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھتا۔ اگر کسی اجنبی عورت کی طرف اس کی نگاہ پڑ جائے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو ایسے شخص کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس شخص نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں اللہ کو کیا حساب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اللہ جل مجدہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی، دماغ میں خیالات پیدا نہیں ہوتے، وہ شخص مریض ہے، وہ اپنا علاج کروائے وغیرہ وغیرہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، اس کے دماغ میں کوئی غلط خیال پیدا نہیں ہوتے، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہو گئی ہے۔